علامہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے، اور یہ ہے کہ آپ اتنا سیدھی سی بات کریں، زیادہ بات کو جو ہے ادھر ادھر جیسے موضوع پر مختصر مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کسی بھی صورت میں منایا ہے یا نہیں ہے؟ اگر حدیث ہے تو بتا دیں، نہیں ہے تو بول دیں حدیث نہیں ہے اس بارے میں، بس ہاں یا نہ میں جواب دیں آپ میرے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں نہیں حدیث تو موجود ہے الحمدللہ۔ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ اچھا یہ سنن نسائی کے بارے میں پہلے سنیں، یہ مصنف کے بارے میں تھوڑا سا تعارف بھی کر لوں کیونکہ اکثر لوگ ان کو کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ سنن نسائی کے جو مصنف ہیں یہ جو ہے انہوں نے مولا علی کی شان میں سب سے پہلے کتاب لکھی صحیح ہے، تو اکثر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، مگر یہ شیعہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو دو چیزیں اس میں سمجھاؤں گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو روایت ہے وہ روایت اسٹارٹ ہو رہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس سے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ اب وہ اگر شیعہ ہوتے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت لیتے ہی نہیں، پہلی بات اس میں ہوگی۔ اب دوسری بات، اب یہ روایت ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم مجلس میں یعنی بیٹھے تھے مدینہ شریف کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے، اور اس جگہ پر بیٹھے ہوئے جس جگہ پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے جنت کی ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے، حضور نے یہ فرمایا اس کے بارے میں۔ اور ادھر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ بیٹھ کے حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ اب میلاد کیسے منا رہے ہیں؟ اب ہمارے یہاں لوگ کہیں گے بھائی میلاد کیسے منا رہے ہیں؟ میلاد ایسے منا رہے ہیں، سنیے گا آگے۔ اب نا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور تشریف لے آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا امیر معاویہ بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو انعام کیا، آپ کو ہمارے درمیان نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا، اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اٹھاؤ تم اسی وجہ پر بیٹھے ہو؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اسی وجہ پر بیٹھے ہیں۔ تو پھر جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، تو اسی وجہ پہ حضور نے جو ہے صحابہ سے قسم اٹھوائی، نہ کہ صحابہ پر تہمت لگانے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر جو ہے تہمت نہیں لگائی، میں تمہیں یہ بتانے والا تھا کہ میرے پاس ابھی جبریل ہے، کہا اتانی جبریل، کہا میرے پاس جبریل امی ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کا عرش پر کہا کہ فخر فرما رہا ہے ان صحابہ کے اوپر، اور پھر بات ادھر کر ختم نہیں کی، کہا کہ صحابہ کا جو ہے صحابہ پر فخر فرما رہا ہے اور فرشتے بھی صحابہ پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، کئی بندہ اگر بیٹھ جائے، 4-5 بندے لے کر 10-15 بندے گھر پر بٹھائے اور نعت خوانی کرے اور بیان وغیرہ رکھے، اس کے بعد لنگر کا اہتمام کرے، تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ رہا ہے۔ اور اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے یہ محفل کرے تو یہ جائز ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ کو میں نے سنائی، حدیث مبارکہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہی ہے، اور یہ روایت جو ہے آپ کو مسلم شریف میں مل جائے گی، مگر میں نے آپ کو جو سنائی یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے۔